جب امام زید کی لاش کو جلایا گیا، لوگ کہتے اللہ کی قسم بس ہم نے دیکھا کہ امام زید کی جلی ہوئی لاش سے بھی قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو 4 سال 2 مہینے 28 دن تک امام زید کی لاش چوک میں لٹکی رہی۔ احباب ذی وقار، آپ کے ایک بیٹے تھے جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت کم لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے جو حضرات ہیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو یہ کون ہے۔ یہ بھی آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم ہے، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام باقر کو زہر دیا گیا، امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا، امام علی رضا کو زہر دیا گیا، امام علی نقی کو زہر دیا گیا، امام حسن عصری کو زہر دیا گیا، سب کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ یہ ہیں کون؟ یہ سارے مولا علی کی اولاد میں سے، سارے رسول اللہ کی اولاد میں سے، انہی میں سے ایک ہستی وہ ہے جنہیں امام زید شہید کہا جاتا ہے۔ کیا نام بولا ہے؟ سارے بولو، امام زید۔ کاش اگر آپ اس نام کو یاد کر لو اور سنو، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام زید کون ہستی ہے۔ یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ کون ہیں؟ بولو سارے، یاد کرو، امام زین العابدین کے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہم نے آل رسول کو یہ صلہ دی ہے نا ان کی قربانیوں کا۔ امام زید کون ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین کے کس کے بیٹے ہیں؟ امام، سارے بولو، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب احباب ذی وقار، امام زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس ہستی کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام زید شہید جو ہیں، یہ پتہ ہے یہ کس کے مرشد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد کا نام امام زید ہے۔ آپ حنفی ہو، کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد کا نام امام زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور امام زید شہید حلیف القرآن تھے۔ کون؟ کیا لقب تھا آپ کا؟ حلیف القرآن، قرآن کا دوست۔ خود فرماتے ہیں علماء، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 سال تنہائی میں اکیلے میں نے قرآن کے ساتھ گزارے ہیں۔ کتنے؟ 4 سال۔ اور جب بھی آپ کو قرآن کا اتنا فیض تھا، اتنا علم تھا، جب بھی کوئی بندہ آپ سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو امام زید اس سوال کا جواب اسے اللہ کے قرآن سے دیا کرتے تھے۔ بس اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اتنی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی۔ تو احباب ذی وقار، جو آپ کے بڑے بھائی اور جو آپ کی استاد بھی ہیں حضرت امام باقر، آپ سے کسی شخص نے آپ کے متعلق پوچھا امام زید کے بارے میں، تو آپ نے جو جواب دیا وہ بڑا سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سننا توجہ رکھنی ہے، تم مجھ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ اکبر، میں توجہ چاہتا ہوں، نگاہ اٹھائیں اور میری طرف دیکھیں۔ امام باقر جیسا بندہ کہہ رہا ہے جو خود بحر العلوم ہے، علوم کا علم کا سمندر شخص کہہ رہا ہے امام زید کے بارے میں۔ فرمایا تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہو، فرمایا اللہ کی قسم جو اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایمان اور علم سے بھرا ہوا شخص ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک صرف علم سے نہیں، ایمان اور علم سے بھرا ہوا شخص، اسے جناب امام زید رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار آپ سنیں، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 2 سال امام زید کی شاگردی اختیار کی ہے۔ کتنے؟ کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ امام زید کا شاگرد ہے، 2 سال آپ نے آپ کی شاگردی اختیار کی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ آپ خود فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم جس طرح میں نے زید بن علی کو دیکھا اسی طرح میں نے ان کے خاندان کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے ان کے زمانے میں زید بن علی سے بڑا نہ کوئی فقیہ دیکھا ہے، نہ ان سے کوئی بڑا عالم میری نظر سے گزرا ہے۔ صرف آپ اس بات کو سمجھ لیں، یہ بندہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود وقت کا امام اعظم ہے، جس کے آپ حنفی لوگ مقلد ہو، جو آپ جتنے فقہی مسائل آپ کو بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بیان کیے ہوں،
وہ امام خود کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں خاندان رسالت میں، خاندان نبوت میں اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو سب سے بڑا محدث ہے، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا زید بن شہید ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں احباب ان لوگ۔ اچھا جلدی سے اب جو بات میں آپ کو سنانے لگوں، حضرت امام جعفر صادق آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ کی قسم بس کانا واللہ اقرأنا لکتاب اللہ، اللہ کی قسم بس ہم میں سے قرآن کے سب سے بڑے قاری اور قرآن کے سب سے بڑے عالم جناب حضرت امام زید شہید ہیں۔ وقت کے بادشاہ کے خلاف آپ نکلے، جیسے امام حسین یزید کے خلاف نکلے تھے، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کے پرخچے اڑا دیے، عدل و انصاف نہیں تھا۔ اسی طرح امام زید شہید رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ، آپ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، آپ اس کے خلاف نکلے، خروج کیا، 40,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، انہوں نے کہا یہ امام ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نکلیں وقت کے بادشاہ کے خلاف، اس نے دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، رسول اللہ کی شریعت کی اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں، عدل و انصاف کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ امام زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 40,000 بندے کو لے کے نکلے، جو ہی عین جنگ کا سامنا ہوا لوگوں سے، 40,000 بندوں میں سے جو کمانڈر تھا وہ آگے آیا، اس نے کہا اے امام زید آپ یہ بتائیں آپ کا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا کیا عقیدہ ہے؟ میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے دادا مولا علی کا عقیدہ ہے۔ تو جو نہیں فرمایا اچھا آپ ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ عمر کو خلیفہ؟ فرمایا ہاں مانتا ہوں، ان کے پیچھے میرے دادا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، علی نے جب خلیفہ مان لیے تو زید کون ہوتا ہے ان کا انکار کرنے والا؟ بھائی یہ سارے رافضی لوگ تھے، انہوں نے کہا اچھا آپ ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں لہذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ 40,000 بندہ ہے، 40,000 بندے میں سے صرف آپ کے ساتھ 218 بندے رہ گئے۔ کتنے؟ فرمایا بے شک چلے جاؤ، تم جانا چاہتے ہو جا جاؤ، میں تمہارے بھروسے پہ نہیں آیا، میں اللہ کے بھروسے پہ ہوں، میں پھر بھی جہاد کروں گا، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے کہنے پر رسول اللہ کے صحابہ پر تبرہ کروں تو میں یہ چیز کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم کہتے ہو ابو بکر کون ہے، صدیق کون ہے؟ فرمایا صدیق وہ ہے جس کو صدیق اللہ کے قرآن نے بھی کہا ہے، مدینے والے کے فرمان نے بھی کہا ہے۔ اور جب وہ گئے نا فرمایا انتم الروافض، تم سب کے سب رافضی ہو، سب کے سب چھوڑنے والے ہو۔ یہ یہاں سے آپ نے یہ ان لوگوں کو رافضی کہا، پھر یہ جو ہے نا یہ لفظ رافضی وہاں سے پھر مشہور ہوا۔ جیسے کوفہ والوں نے امام حسین کو بلا کر دھوکہ دیا نا، آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، این ٹائم پہ سب نے کی بیعت، سب چھوڑ گئے۔ ایسے وہاں ان لوگوں نے امام زید کے ہاتھ پہ بیعت کی، این ٹائم پہ سب نے چھوڑ دیا۔ علی کا بیٹا 3 دن تک اس 200 سے 250 کے بندے کو لے کر 3 دن تک آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ حوصلہ دیکھیں، استقامت دیکھو میرے نبی کے غلاموں۔ 3 دن کے بعد جب امام زید شہید کو تیر لگا، رات کے وقت آپ جنگ لڑ رہے تھے، وہ تیر جب نکالا جا رہا تھا آپ کی روح قفس انف سے پرواز کر کے آپ شہید ہو گئے۔ اب ظلم اتنا تھا میرے نبی کے غلاموں، ڈر تھا کہ بادشاہ آپ کی لاش کی بے حرمتی کرے گا، کیا کیا جائے؟ مختلف مشورے دیے گئے، یہاں دفنایا جائے، یہاں دفنایا جائے، یہاں دفنایا جائے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک پانی کا گڑھ ہے جہاں سے پانی گزر رہا ہو، اس سائڈ سے بھی پانی کو روکو، اس سائڈ سے پانی کا بند باندھو، درمیان میں جلدی سے گڑھا کھود کے امام زید کو وہاں دفنا دو، اوپر مٹی ڈال دو، اوپر گھاس ڈال دو، اور اوپر سے پانی بہا دو، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ نیچے علی کا بیٹا کی قبر ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے ایسے کیا، پانی کا بند باندھا، امام زید کی قبر کو پانی کے درمیان بنایا گیا۔ تو جو رکھنی آپ کو دفنا، وہاں ایک دھوبی تھا، دھوبی کا غلام تھا، وہ کپڑے دھو رہا تھا، اس بدبخت نے دیکھ لیا، اس نے دوڑ کر جا کے بادشاہ کو بتا دیا، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اس نے کہا امام زید کو وہاں وہ اس نہر کے درمیان میں دفنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا، امام زید کی لاش کو نکالا گیا، نکال کر آپ کی گردن کو کاٹا گیا، کاٹ کر
کوفہ کا جو بڑا محل تھا اس محل کے اوپر آپ کے چہرے کو لٹکایا گیا، وہاں لٹکایا گیا، پھر مصر میں، پھر شام میں، پھر وہاں سے چہرے کو لے کر رسول اللہ کے روزے کے پاس لٹکایا گیا، وہاں سے پھر واپس مصر میں آیا۔ جب لاش کو آپ کا جو سر مبارک ہے وہ لٹکا ہوا، کسی بندے نے چپکے سے اس سر کو اتار کر جا کر کہیں دفنا دیا۔ اچھا یہ تو سر کا معاملہ تھا۔ اب امام زید کا جو جسم تھا وہ باقی تھا۔ آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر معاذ اللہ آپ کو ننگا کر کے چوک میں سولی کے ساتھ آپ کی لاش لٹکی ہوئی ہے، جسم کپڑے سے اترے ہوئے ہیں۔ قریب تھا میرے نبی کے غلاموں، لوگ ظاہرہ ستر آ کے دیکھتے ہیں تو ایک مکڑی آئی، مکڑی نے آ کے آپ کی ستر والی جگہ پہ جالا بنا لیا، اللہ نے آپ کے ستر کو محفوظ فرما لیا۔ اچھا یہ لاش کب تک لٹکی رہی؟ سننا، اب دل پہ ذرا نا ہاتھ رکھنا اور قابو کرنا میرے نبی کے غلاموں۔ دیکھو رسول اللہ کی آل کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ 4 سال، ادھر دیکھو، 4 سال 2 مہینے 28 دن تک امام زید کی لاش چوک میں لٹکی رہی۔ کتنے سارے بولو؟ 4 سال 2 مہینے 28 دن تک۔ ہے کون؟ علی کا پوتا، حسین کا پوتا، زین العابدین کا بیٹا، لاش چوک میں لٹکی گئی 4 سال 2 مہینے 28 دن تک۔ اور بھائی میں آپ کو کوئی بتانا چاہتا ہوں، کوئی سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ آج 2 دن یہاں میت پڑی ہے، لوگ کہتے ہیں دفناؤ، خراب ہو جائے گی، بے ادب اور گستاخ ہوگی، لیکن 4 سال کے بعد لوگوں نے امام زید کی لاش کو جب اتارا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم بس ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ علی کے بیٹے کا آج ہی وصال ہوا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ پہلے بادشاہ چلا گیا، دوسرا بادشاہ آیا، اس نے کہا لاش لٹکی رہے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کیا، رات کو یہ امام زید کا چہرہ نا کعبے سے عراق کی طرف، شام کی طرف پھیر دیتے تاکہ اس کا چہرہ کعبے کی طرف نہ ہو۔ سپاہی رات کو چہرہ عراق کی طرف پھیر کے جاتے، شام کی طرف، صبح آ کے دیکھتے علی کے اس بیٹے کا چہرہ خود بخود کعبے کی طرف پھیر جاتا۔ اچھا لاش لٹکی ہوئی ہے۔ خواب میں ادھر دیکھیں، خواب میں ایک بزرگ ہیں، یہ قصہ کہانی مستند روایت، کسی بزرگ نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، سرکار امام زید کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، امام الانبیاء کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں ہاکذا تفعلون بولدی، اور تم میرے جانے کے بعد میری اولاد کے ساتھ تم یہ کچھ کر رہے ہو؟ رسول اللہ پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے۔ اچھا احباب اس سے بڑا ظلم دیکھیں آپ، 4 سال 2 مہینے 28 دن کے بعد جب لاش کو اتارا گیا، دفنایا پھر بھی نہیں گیا، آپ کی لاش کو جلا دیا گیا۔ کیا کیا؟ لاش کو جلا دیا گیا، کیونکہ آپ حلیف القرآن تھے، آپ کو قرآن سے بہت زیادہ محبت تھی، تنہائی میں آپ قرآن پڑھتے تھے، لیکن اب آپ نے بولنا ہے میرے نبی کے غلاموں، آل رسول سے ٹکر لینے والوں، جب امام زید کی لاش کو جلایا گیا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم بس ہم نے دیکھا کہ امام زید کی جلی ہوئی لاش سے بھی قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، دادا نو کے نوجوان قرآن سنا رہا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، اور پوتا جلی ہوئی راہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا نہیں ہے، آگے میں بتاؤں آپ کو، امام زید کا جو سر تھا، سر وہ الگ دفنایا ہوا تھا۔ بعد محدثین نے لکھا ہے جہاں آپ کا سر دفن تھا نا، کئی عرصہ تک جو بندہ اس قبر کے پاس سے گزرتا تھا، ان کا خدا کی قسم بس قبر کے اندر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آپ نے یہ نام سنا ہے امام زید؟ پتہ ہی نہیں امام زید کون ہے، اتنا بڑا امام اور اتنی بڑی قربانیاں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی، آج لوگ کہیں گے یہ کیسے نکلا، اس نے خروج کیوں کیا بادشاہ کے خلاف؟ سنو انفی ہو، آپ انفی ہو، امام اعظم کو ماننے والے ہو، اے دیکھو میں کتاب اس لیے لے کے آؤں، یہ گلدستہ اہل بیت ہے، چلیں ہماری بات نہ مانیں، یہ جناب حضرت علامہ مولانا محترم طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے، یہ گلدستہ اہل بیت، یہ سارا کچھ آپ نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔
چلیں ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہے نا، یہ انہوں نے لکھا ہے، چلیں ہماری نہیں کم از کم ان کی مان لیں، یہ سارا کوئی انہوں نے لکھا ہوا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے، اور یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے جب لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں زید نکلا ہے اس نے خروج کیا ہے، کیا اس نے بغاوت نہیں کی؟ تاریخی جملہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا خروجہ یداعی خروج رسول اللہ یوم بدر، فرمایا زید کا خلیفہ وقت کے خلاف نکلنا ایسا ہے جیسے رسول اللہ کا بدر میں کفار کے خلاف نکلنا ہے۔ حضرت امام زید کو دیکھیں نا، اس جنگ کو امام اعظم ابو حنیفہ بدر کی جنگ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اگر زید کے قاتلوں کو بدر کے کفار جیسا سمجھتے ہیں، اللہ ہی جانے وہ امام اعظم حسین کے قاتلوں کو کیا سمجھتا ہوگا۔ اتنا بڑا امام ہمیں پتہ ہی نہیں، تو احباب ان اماموں کے بارے میں پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔